آیت درود کی مزید تفسیر صراط الجنان۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، اور حبیب خدا تاجدار انبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اسی لیے محسن اعظم کے احسان کے شکریہ میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل اور اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حکم فرمایا جس نے ہم پر احسان و انعام کیا، اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہوں تو محسن کے لیے دعا کریں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو اس نے درود پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے درود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ بن جائیں، کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں۔ ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مخاطب، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹتا ہے، گویا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے، اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اسے اللہ تعالی کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔ احادیث میں جہاں درود پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہیں درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اور چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، وہ بدبخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوم جھوم کر محبت سے عشق میں ڈوب کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔